اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ کو رمضان مبارک۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ پاک نے شب قدر بھی رمضان شریف میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم سب اپنے پورے سال کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ پورا سال دنیا داری کے کاموں میں ہم اتنے زیادہ مصروف رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نمازوں کا اس طرح دھیان نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے قرآن پاک سے وہ تعلق نہیں بنایا جو ہمیں بنانا چاہیے تھا۔ تو یہ رمضان بہت بڑا موقع ہے ہماری، دراصل یہ ٹیوننگ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک گاڑی چلتی رہتی ہے اور اس کے تمام جو آلات ہوتے ہیں، اس کے تمام جو پارٹس ہوتے ہیں، ان کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جب دنیا داری کے کاموں میں رہتا ہے تو انسان کے اندر بھی گناہوں کا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ دراصل ہماری ٹیوننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ٹیون کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم بیان کرنا شروع ہو جائیں تو یہ نہ ختم ہونے والی بات ہوگی۔ آج سائنسی ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ روزہ وہ چیز ہے جس میں کہ ہماری صحت بہتر ہوتی ہے، جس میں ہمارے کینسر سیلز جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ ہماری معدے کے لیے بہت اچھا ہے، یہ ہماری ایج کے لیے بہت اچھا ہے، اور روزے سے ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جسم کو جو کہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتے۔ سائنسی تحقیق تو ایک طرف، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا قرآن اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کس چیز کے خلاف ڈھال ہے؟ روزہ گناہوں اور برائیوں کے خلاف ڈھال ہے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، ہم کچھ نہ کھائیں پیئیں، بلکہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم تمام برائیوں سے بچیں، ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں، ہم اپنے غصے کو قابو رکھیں، ہم صبر اور بردباری سے کام لیں، اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے اللہ پاک سے ملاقات کے وقت۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجری بہ۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہوتا ہے۔ باقی تمام عبادات دنیا کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور دنیا کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، باقی چیزیں ہوں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کا بندہ شامل ہے۔ عزیز دوستو، کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ آپ روزے کو چھوڑیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر ہم رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیں اور ہم اپنی ساری زندگی روزے رکھتے رہیں تو اس روزے کا ہم جو کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ سفر پہ ہیں، اگر آپ بیماری کی حالت میں ہیں، تو آپ رمضان کے بعد ان روزوں کو پورا کر لیں، کیونکہ اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے۔ میرے دوستو، آج اگر ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو کتنے ہی ہمارے ایسے دوست ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان آپ کو نصیب نہ ہو، تو کوشش کریں
اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی نمازوں کو مکمل کریں، اپنی تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ نہ ہی کوئی ہم نماز چھوڑیں گے، نہ ہی ہم قرآن پاک کی تلاوت چھوڑیں گے، بلکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ میری بہت عرصے سے یہ عادت ہے کہ ہر رمضان شریف میں کم از کم ایک سورت ضرور یاد کرتا ہوں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس رمضان میں ایک سورت ضرور حفظ کر لیں۔ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں، کیونکہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، ورنہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں بخشا جاؤں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔